آپ کو بتایا تھا کہ مفسدات ان چیزوں کو کہتے ہیں جو نماز کو توڑ دیتی ہیں، جن کی وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے اور نمازی کو نئے سرے سے نماز پڑھنا پڑتی ہے، اور جو کچھ وہ پڑھ چکا ہوتا ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اس کو مفسدات نماز کہتے ہیں۔ تو ان کی معلومات حاصل کرنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، کیونکہ اگر ہم نہیں سیکھیں گے تو کسی بھی وقت ہم سے غلطی ہو سکتی ہے، اور نماز کے فساد کی وجہ سے، نماز کو فاسد کرنے کی وجہ سے، اور وہ بھی جہالت کی وجہ سے فاسد کرنے کی وجہ سے ہم گناہگار ہوں گے۔ اسی لیے ہم نے آپ کو بارہا یہ بتایا کہ بعض علوم ایسے ہوتے ہیں جن کا نہ سیکھنا ہی گناہ ہوتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ اگر آپ کو ضرورت پڑی اور آپ نے نہیں معلوم کیا تو گناہگار ہوئے، اور ایک ایسے ہیں کہ ضرورت آپ کو محسوس ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، لیکن آپ اس کو سیکھیں، اگر نہیں سیکھیں گے تو گناہگار ہوں گے۔ جیسے مفسدات نماز، کیا ہم اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ پہلے کوئی ایسا عمل ہو جائے، نماز ٹوٹ جائے، پھر ہم جا کر پوچھیں گے کہ جی یہ نماز فاسد ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اچھا، یہ بھی وہ پوچھے گا جس کو پہلے تھوڑا بہت شعور حاصل ہو کہ بعض چیزوں سے نماز ٹوٹ جایا کرتی ہے۔ جس کو یہ شعوری حاصل نہ ہو کہ فلاں چیز سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو وہ تو ایسے ہی کرتا رہے گا کہ مفسدات نماز کا ارتکاب کرے گا، نماز فاسد ہو جائے گی، وہ سمجھے گا نماز مکمل کر لی ہے، اپنا آرام سے گھر چلے جائے گا۔ اسی لیے جہالت بعض اوقات انتہائی مہلک ہو جاتی ہے انسان کی عبادات کو، بلکہ ایمان کو بھی تباہ کر سکتی ہے۔ اس لیے مفسدات نماز کا علم سیکھنا فرض ہے۔ اس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلی چیز کھانا اور پینا ہے۔ جب انسان حالت نماز میں ہے، اگر وہ باہر سے کوئی بھی چیز ایک تل کے برابر بھی ہو منہ میں لے جائے اور اس کو نگل لے تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر اس نے مثال کے طور پہ صحن میں نماز پڑھ رہا تھا، بارش شروع ہو گئی اور منہ میں پانی آیا اور پانی حلق سے اتر گیا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ یا ویسے کسی کو مسئلہ نہیں پتہ تھا، بہت شدید پیاس لگ رہی تھی، نماز پڑھتے پڑھتے گلاس اٹھایا، ایک گھونٹ پانی پیا اور پھر نماز شروع کر دی، تو اس سے بھی نماز کا فساد ہو جائے گا، کیونکہ نماز کی حالت ایک ایسی حالت ہے کہ جو ہمیں کھانے پینے سے روکتی ہے، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہیں۔ اس وقت ان امور کی طرف جن کا تعلق خاص ہماری دنیا سے ہے، ہماری صحت وغیرہ سے ہے، نماز سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ منافی نماز کہلاتے ہیں، خلاف نماز امور کہلاتے ہیں، تو یہ اتنی بڑی بے ادبی قرار پاتی ہے کہ نماز ٹوٹ جایا کرتی ہے۔ ہاں، لیکن یہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اگر بالفرض آپ کے دانت میں کوئی ریت کے کھانے کے ذرات وغیرہ رہ گئے ہیں اور وہ غیر محسوس طریقے سے تھوک کے ذریعے بعض اوقات مل کر اتر جاتے ہیں حلق سے، تو اگر یہ چنے کے برابر نہیں ہیں، اس سے چھوٹے ہیں، تو پھر اس سے کوئی نماز فاسد نہیں ہوگی، کیونکہ وہ منہ جب بند ہو جاتا ہے تو سمجھ لیں یہ منہ باطن کے حکم میں ہو جاتا ہے، اور ہمارے پیٹ میں بھی تو غذا ہوتی ہی ہے۔ اگر ہم فوراً کھانا کھا کے نماز پڑھنا شروع کر دیں تو پیٹ میں موجود غذا سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایسی منہ کے اندر جب ہم منہ کو بند کر لیتے ہیں، جو کچھ دانتوں کے اندر رہ جاتا ہے وہ بالکل ایسا ہے جیسے ہمارے باطن میں کوئی شے موجود ہو۔ تو جب باطن میں یعنی اندر کوئی شے موجود ہے تو لازم بات ہے اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی، لہذا اگر دانتوں سے کوئی شے اتر کر حلق سے نیچے چلی گئی تو نماز کا فساد نہیں ہوگا۔ لیکن اگر بالفعل خون وغیرہ نکلتا ہے اور وہ حلق میں اترا اور اس کا ذائقہ محسوس ہو گیا تو بہرحال اس سے نماز کے فساد کا حکم دیا جائے گا۔ اس لیے حتی الامکان جب آپ نماز پڑھنے لگیں تو پہلے کلی وغیرہ کر لیں، اچھی طریقے سے کلی کر کے غرغرہ کر کے، تاکہ اطمینان ہو جائے کہ ہمارے دانتوں میں کوئی چیز موجود نہیں ہے جو بعد میں مخل بقراءت ہو، مخل فی القراءت ہو، یعنی قراءت اس کی وجہ سے مشکل ہو جائے، اس سے دور کرنا چاہیے۔ آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ کھانے پینے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، لیکن اس کی کچھ شرائط تھیں جو آپ کو بتائی ہیں۔ ایک مسئلہ یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ بعض اوقات انسان کوئی چیز کھاتا یا پیتا ہے اور اس کا ذائقہ منہ میں رہ جاتا ہے، جیسے آپ نے چائے پی، اب تھوڑی تھوڑی مٹھاس رہ گئی ہے، شربت پیا اس کی مٹھاس ہے، یا کوئی نمکین شے کھائی تھی تو نمکین ذائقہ منہ میں ہے، یا مرچوں والی چیز کھائی تھی تو منہ میں مرچیں سی محسوس ہو رہی ہیں، تو کیا اب بالفرض ہم نماز شروع کر دیتے ہیں اور پھر تھوک اتر جاتا ہے حلق سے نیچے، تو کیا اس سے نماز کا فساد کا کوئی تعلق ہوگا یا نہیں؟ تو یاد رکھیں کہ اگر شے موجود ہے، یعنی اس کے ذرات باقاعدہ موجود ہیں اور پھر وہ حلق سے نیچے اترتے ہیں تو فساد نماز کا حکم ہو سکتا ہے، اور لیکن اگر صرف ذائقہ موجود ہے، اصل شے موجود نہیں ہے، ذرات بالکل بھی نہیں ہیں، تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ یوں سمجھ لیں کہ جیسے چینی تھوڑی سی منہ میں رکھی
اور مٹھاس محسوس ہو رہی ہے، پھر نماز شروع کر دی، اور وہ چینی کے ہیں اجزاء بھی ان کو اچھی طرح سے منہ میں گھول کے پھر پی گئے، تو یقینی سی بات ہے کہ وہ اجزاء چونکہ موجود تھے تو اب نماز فاسد ہو جائے گی۔ لیکن جیسے ہم چائے وغیرہ پیتے ہیں اور پھر صرف مٹھاس ہی رہ جاتی ہے، چائے کے اپنے کو ذرات وغیرہ نہیں ہوتے ہیں، تو اس سے نماز کے فساد کا تعلق نہیں ہے۔ لیکن اس میں بھی بہتر یہی ہے کہ پہلے انسان کلی کر کے پھر نماز کا آغاز کرے۔